کسی زمانے میں ایک لکڑہارا اپنی بیوی اور دو بچوں ہینزل اور گریٹل کے ساتھ ایک جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن جب قحط بڑھا اور کھانے کی اشیاء کم ہو گئیں تو لکڑہارے کی بیوی، جو بچوں کی سوتیلی ماں تھی، اس نے کہا، ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو زندہ رکھ سکیں۔ ہمیں بچوں کو جنگل میں چھوڑ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا راستہ خود تلاش کریں۔ لکڑہارا یہ بات سن کر بہت دکھی ہوا، لیکن سوتیلی ماں کے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا۔ ہینزل اور گریٹل نے رات کے وقت اپنے والدین کی بات سن لی تھی اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے والدین انہیں جنگل میں چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ہینزل بہت ذہین تھا۔ وہ چپکے سے باہر نکلا اور اس نے چمکدار کنکریاں جمع کر کے اپنی جیب میں رکھ لیں۔ اگلی صبح جب ان کے والد انہیں جنگل میں لے جا رہے تھے، ہینزل راستے میں چپکے چپکے سے وہ کنکریاں گراتا گیا تاکہ وہ راستہ یاد رکھ سکیں۔ والدین انہیں ایک جگہ چھوڑ کر کہہ کر چلے گئے کہ وہ لکڑیاں کاٹنے جا رہے ہیں، لیکن وہ واپس نہیں آئے۔ جب رات ہوئی اور اندھیرا چھا گیا تو گریٹل بہت خوفزدہ ہو گئی، لیکن ہینزل نے اسے تسلی دی اور چاند کی روشنی میں چمکتی کنکریوں کی مدد سے دونوں بہن بھائی آسانی سے اپنے گھر واپس پہنچ گئے۔ جب بچے گھر واپس پہنچے تو سوتیلی ماں کو بہت غصہ آیا۔ کچھ دن بعد جب پھر کھانے کی کمی ہو گئی تو سوتیلی ماں نے لکڑہارے کو مجبور کیا کہ وہ بچوں کو دوبارہ جنگل میں لے جائے۔ اس بار ہینزل کنکریاں اکٹھی نہ کر سکا، لیکن اس نے روٹی کے ٹکڑے لیے اور راستے میں وہ گراتا گیا تاکہ واپسی کا راستہ معلوم ہو سکے۔ مگر جب رات ہوئی تو بچوں نے دیکھا کہ تمام روٹی کے ٹکڑے پرندے کھا چکے تھے اور وہ راستہ بھول گئے۔ جب بچے جنگل میں بھٹکنے لگے، کئی دن تک وہ بھوکے اور پیاسے جنگل میں گھومتے رہے، یہاں تک کہ انہیں ایک عجیب و غریب گھر نظر آیا جو مٹھائیوں اور چاکلیٹ، بسکٹ اور شکر سے بنا ہوا تھا۔ بھوک سے بے حال بچوں نے فوراً اس گھر کو کھانے کی کوشش کی۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھی عورت باہر نکلی۔ وہ بہت مہربان نظر آتی تھی۔ اس نے نرمی سے کہا، میرے پیارے بچوں، اندر آ جاؤ، یہاں تمہاری مزیدار کھانے اور آرام کرنے کی جگہ ملے گی۔ بچے بہت خوش ہوئے اور اندر چلے گئے۔ بوڑھی عورت نے انہیں کھانے کی خوب ساری مٹھائیاں، گوشت، دودھ اور میٹھے پکوان دیے۔ بچے مطمئن ہو کر سو گئے۔ لیکن وہ بوڑھی عورت دراصل ایک چڑیل تھی۔ وہ بچوں کو موٹا کر کے کھانا چاہتی تھی۔ اگلی صبح جیسے ہی ہینزل جاگا، چڑیل نے اسے قید کر دیا اور گریٹل کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے کھانا پکائے تاکہ ہینزل جلدی موٹا ہو جائے اور چڑیل اسے کھا سکے۔ گریٹل بہت خوفزدہ تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ چڑیل روزانہ ہینزل سے کہتی کہ اپنی انگلی باہر نکالے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ موٹا ہوا یا نہیں، مگر ہینزل بہت چالاک تھا۔ وہ ہمیشہ چڑیل کو اپنی وہ انگلی دکھاتا جو کہ سب سے پتلی تھی، جسے دیکھ کر چڑیل کو لگتا کہ ہینزل ابھی دبلا اور پتلا ہے۔ کئی ہفتے گزر گئے اور چڑیل بے صبر ہو گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید انتظار نہیں کرے گی اور ہینزل کو کھانے کے لیے تیار کرے گی۔ ایک دن چڑیل نے گریٹل سے کہا کہ وہ اوون کو جلائے۔ گریٹل سمجھ گئی کہ چڑیل اسے بھی مارنا چاہتی ہے۔ گریٹل نے چڑیل سے کہا، میں نہیں جانتی کہ اوون گرم ہے یا نہیں، کیا آپ دیکھ کر بتا سکتی ہیں؟ چڑیل جیسے ہی اوون کے اندر جھانکی، گریٹل نے فوراً اسے دھکا دے کر اندر ہی گرا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ چڑیل جل کر راکھ ہو گئی۔ گریٹل نے فوراً ہینزل کو آزاد کیا اور دونوں نے چڑیل کے گھر سے اس کا سارا سونا اور اس کا مال اٹھا لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک دریا ملا جہاں ایک بڑی بطخ انہیں اپنے پیٹھ پر بٹھا کر دریا پار کروایا۔ بالآخر وہ اپنے گھر پہنچے اور ان کے والد نے، وہ جو اپنی بیوی کے مرنے سے بہت اداس تھے، اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اب وہ غریب نہیں رہے، کیونکہ وہ چڑیل کے گھر سے ساری دولت لے آئے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اپنی عقل اور ہمت کو کام میں لائیں تو ہم کسی بھی مشکل سے مشکل حالات میں بھی جیت سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔